نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ معصیت کا علاج، گناہ کا علاج قبل صدور ہمت اور بعد صدور توبہ ہے، سوا اس کے کوئی علاج نہیں ہے. یعنی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یا جس دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں تو جا بجا گناہوں کی طرح میلانات انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ گناہ کا جو میلان ہے اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. خیر اور شر کے جو تقاضے ہیں اللہ نے وہ انسان کے اندر رکھے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لیکن اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے تو اسے اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، ادراک بھی دیا ہے، مکلف بھی بنایا ہے، اچھے برے کی شناخت دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو شناخت نہیں ہے، یہ نہ پہچان سکے کہ دن کیا ہے، رات کیا ہے، خوشبو کیا ہے، بدبو کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے، پہچانتا ہے. اللہ نے شناخت دی ہے، پہچان دی ہے، لیکن ساتھ میں یہ تقاضے بھی موجود ہیں. اب یہ تقاضے کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ تقاضے ہی نہ رکھتے تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ انسان کے کچھ درجے بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کچھ دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان کو اگر کچھ ملتا ہے تو کسی امتحان سے گزر کے ملتا ہے. امتحان کے بعد آپ دیکھ لیں، بچہ پڑھتا ہے نا، ہر سال امتحان دیتا ہے تو ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرتے کرتے پھر کوئی بڑے منصب پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن امتحانات سے تو گزرتا ہے نا. تو یہ تو دنیا کی ترقی ہے، یہاں بھی امتحان ہے. تو آخرت کی ترقی جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کبھی ختم نہ ہونے والی. وہ نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جس پر کبھی زوال نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور وہ ایسی ہوں گی کہ جس سے کبھی دل بھی نہیں اکتائے گا. ورنہ یہاں تو کبھی بیوی سے بھی دل اکتا جاتا ہے، بیوی سے بھی لڑنے لگتا ہے. وہاں کی نعمتوں سے دل نہیں اکتائے گا، ایسی نعمتیں. تو جب اتنا کچھ اللہ دے رہا ہے، اور کتنا کچھ دے رہا ہے کہ جو سب سے آخر درجے کا جنتی ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر اور جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے آخر. اور یہ ایک ہی ہوگا آخری. تو اس کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 10 گنا بڑی پوری دنیا سے. تو اتنا بڑا انعام جب اللہ دے تو امتحان نہ لے؟ امتحان تو ہوگا. امتحان یہی ہے کہ یہ میلانات ہیں اندر، تقاضے ہیں خیر کے بھی شر کے بھی. ایک کشمکش ہے
لیکن اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، اختیار دے دیا کہ اپنے اختیار سے یہ خیر کو شر پہ غالب کر سکتا ہے اور اپنے اختیار سے شر کو خیر پہ غالب کر سکتا ہے. معذور نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اختیار ہے، ارادہ ہے، اللہ نے دیا ہے. اب کوئی یہ کہے جی بس مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، خود کرتا ہے، خود بخود نہیں ہوتا. جس اختیار سے، ارادے سے تو نے گناہ کیا ہے، اسی اختیار اور ارادے سے گناہ سے بچ بھی سکتا ہے. اختیار ارادہ دیا ہے نا. اسی چیز کا تو سوال ہے کہ تجھے اللہ نے ارادہ دیا تھا، اختیار دیا تھا کہ تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں بچایا؟ اسی پر تو پکڑ ہے، اسی پر تو سزا ہے. تو دنیا میں ہر ایمان والا بندہ اس امتحان سے گزر رہا ہے، امتحان سے، کہ اللہ نے اختیار، ارادہ دے کر دنیا میں بھیجا ہے، عقل اور شعور دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اچھے اور برے کی شناخت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. اب جب کبھی ایسا موقع آ جائے، اور مواقع آتے ہیں، نفس بھی شرارت کرتا ہے، شیطان بھی بہکاتا ہے. شیطان کو جب نکالا جنت سے، مردود کیا گیا، تو یہی کہہ کر آیا تھا نا کہ آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے ان کو بہکاؤں گا. اور پھر اندر ایک دشمن ہے، ایک تو شیطان دشمن، ایک اندر دشمن وہ ہمارا نفس، اس کے اندر بھی شرارت ہے، اس کے اندر بھی تقاضے ہیں، میلانات ہیں. تو یہ دو دشمن ہیں، ان سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ دو تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا. تو جب اچھے اور برے کی شناخت بھی دے دی، دشمنوں سے بھی آگاہ کر دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تو پھر اب بچنا کیا مشکل ہے؟ پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنی شرارت سے ہوتا ہے، اپنی لذت نفس کے لیے ہوتا ہے، اپنے اس جھوٹے جذبات کی تسکین کے لیے ہوتا ہے. ورنہ تو ہر چیز واضح ہے نا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے. تو یہ میلانات، انسان سوچے کہ یہ تقاضے ہی ختم ہو جائیں، یہ تو ختم نہیں ہوں گے، اللہ نے رکھے ہیں، یہ تو موت تک ساتھ چلیں گے. لیکن جب یہ تقاضا پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام ہمت کو استعمال میں لائے. ہمت تو کیا فرما رہے ہیں حضرت یہاں پر کہ معصیت کا علاج قبل صدور، کہ گناہ ہونے سے پہلے، قبل صدور، ہمت کو استعمال میں لائے. اور ہمت ہر انسان کے اندر موجود ہے، وہ کہیں باہر سے خرید کے نہیں لانی، اندر موجود ہے، اسے استعمال میں لانا ہے. اس معاملے میں اللہ نے انسان کو بڑا خود کفیل بنایا ہے، بہت ہمت کا خزانہ دیا ہے. لیکن جب اس ہمت کو استعمال نہیں کرتا تو وہ ہمت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک اس کی روحانی قوت ہے اور ایک اس کی نفسانی قوت ہے. دو قوتیں ہیں. اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ یہ کس قوت کی آبیاری کرتا ہے، کس قوت کو پروان چڑھاتا ہے، کس قوت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کس کو یہ تقویت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. نفس نے تقاضا کہ کسی کو دیکھ لے، گھور لے، تک لے. اب یہ کیا ہے؟ نفسانی خواہش ہے. رب کا حکم کیا ہے کہ نہ دیکھ، نظر کو نیچے جھکا لے، یغضوا من ابصارہم، نظر کو نیچا رکھ. لیکن باوجود اس کے اس کو پتا ہے کہ یہ دیکھنا گناہ ہے، میرے رب نے منع کیا ہے، میری نظر آلودہ ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی، اسے پاک رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی دیکھ لیا. اب یہ اختیار سے دیکھا نا، ارادے سے دیکھا، تو اس نے کیا کام کیا؟ اس نے اپنی نفسانی قوت کو طاقت پہنچائی دیکھ کر، اور اپنی روحانی قوت کو کمزور کیا.
اگر یہ نہ دیکھتا تو ایک دل پہ آ رہا تھا تو چلتا، تکلیف تو ہوتی، کیونکہ دیکھنے میں لذت ہے نا، نفس کو مزہ آتا ہے، تو اگر نہ دیکھتا تو تکلیف ہوتی، لیکن اس تکلیف کو برداشت کر لیتا تو کیا ہوتا؟ اس کی روحانی قوت طاقتور ہو جاتی، روحانیت پروان چڑھتی، روحانیت نفسانیت پہ غالب آ جاتی۔ لیکن ہم ایسا تو کرتے نہیں، ہم تو نفسانیت کو پروان چڑھاتے ہیں نا۔ جو نفس میں تقاضا پیدا ہوتا ہے بس ہم تو آمادہ ہیں وہ کام کرنے کے لیے، تو پھر ہم تو نفس کا کہنا مان رہے ہیں نا، رب کا کہنا تو نہیں مان رہے، اس نفسانی قوت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اور جب یہ نفسانی قوت غالب آتی ہے پھر انسان کی اندر اتنی کمزوری آ جاتی ہے، کہتا ہے یہ تو گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، کیسے بچے؟ ہر جگہ بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، یہ ہے وہ ہے، گناہوں کے تقاضے ہیں، دعوت گناہ ہے، کیسے بچے؟ ہر جگہ بچ سکتا ہے، ہر موقع پر بچ سکتا ہے، کہ اگر کسی کے سینے پر بھی سوار ہے جب بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ صرف اللہ کا ڈر اور خوف چاہیے، ہمت چاہیے۔ لیکن آج وہی ہم سوچتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں خود بخود گناہ چھوٹ جائے، یہ خود بخود گناہ نہیں چھوٹا کرتے، خود بخود نیکی ہو جائے تو خود بخود نیکی بھی نہیں ہوتی، خود کچھ کرنا پڑتا ہے، اپنی ہمت کو استعمال میں لانا پڑتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی اور نیکی کرنے کے لیے بھی۔ اب صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، کان میں آواز آ رہی ہے، لیکن بستر نہیں چھوڑا۔ اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمت کی۔ ارے بھائی ہمت کر، کھڑا ہو، دیکھ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، کہ جو مردوں کی طرح ہمت کرتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور اگر ہمت نہیں کرتا تو مدد بھی نہیں ہوتی۔ ہمت پر مدد موعود ہے، یعنی جو آدمی ہمت کرتا ہے نیکی کے کرنے میں، گناہ سے بچنے میں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے، پھر اللہ اسے بچا دیتا ہے، اللہ اس سے نیکی کرا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہمت اس کو کرنی ہوگی، اور اگر ہمت نہیں کرے گا اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ آج ہماری کوتاہی کیا ہے؟ ہم معجزوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی معجزہ ہو جائے، معجزہ ہو جائے، کوئی نوکری نہیں کرنی، دکان پہ نہیں جانا، کاروبار نہیں کرنا، کوئی تجارت ملازمت، کوئی چھت کھلے، کوئی خزانہ گر جائے، معجزہ ہو جائے، بس بیٹھے بٹھائے ارب پتی کھرب پتی بن جاؤ، معجزہ ہو جائے۔ تو ہم معجزوں کے انتظار میں ہوتے ہیں، معجزے نہیں ہوا کرتے، خود کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور جب آدمی خود کچھ کرتا ہے تو کبھی ایسے ایک کلب سے نوکری شروع کی، اس ادارے کا سربراہ بن گیا، ہمت کی نا، اللہ نے ترقی دے دی، تو خود کچھ کرنا پڑے گا نا۔ اسی طرح نیکی کا کرنا ہے، اسی طرح گناہ سے بچنا ہے، خود کچھ کرنا پڑے گا۔ جب خود کچھ کرے گا، ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں جب کچھ ہو جائے یا گناہ سے بچ جائے تو پھر فوراً اللہ کا شکر ادا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے توفیق دے دی، تو نے نیکی کرا دی، تو نے یہ نماز پڑھوا دی، یہ نہیں کہ میں نے پڑھ لی، یا اللہ تو نے یہ کام کرا دیا، تیری مدد نہ ہوتی میں کیسے کر سکتا تھا، یا اللہ تو نے مجھے گناہ سے بچا دیا، اگر تیری مدد نہ ہوتی میں کیسے گناہ سے بچتا۔ فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرے، اور جب شکر ادا کرے گا اللہ اس نعمت کو بڑھاتا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں پہ شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اللہ نعمت کو بڑھائے گا۔ تو گناہ کے تقاضے کے وقت، گناہ کے صدور سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمت کی ضرورت ہے، ہمت۔ ارے بھائی جیسا بھی ہے تو لڑکھڑا کے چلنا تو شروع کر، اللہ منزل پہ بھی پہنچا دے گا، لیکن تو چل تو صحیح۔ ہمت ہار کے بیٹھ گیا کہ نہیں میں تو نہیں بچ سکتا،
تو پھر اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پہ، ٹھیک ہے، ہمت۔ اور اگر اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے گناہ ہو گیا، نفس نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، شہوت و لذت کے لیے گناہ کر لیا، اب گناہ کر کے بھی ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے، اب فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، اس گناہ کے بعد فوراً اللہ کا نام لو، فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ کہ یہ گناہ تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اب اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو، اگر دور ہو گئے تو بھائی یہ دوری تو بہت بڑا حجاب بن جائے گی، اور اس حجاب کو برداشت نہیں کر سکتے، زندگی پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی، مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اب اس دوری کو قرب میں بدلو، اس لیے فوراً اللہ کا نام، اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ ندامت کے ساتھ یاد کرو، پشیمانی کے ساتھ یاد کرو، اپنے جرم کے اقرار کے ساتھ یاد کرو کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، اور اس گناہ کی کوئی میرے پاس تعویل بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہے نا، بہت سی چیزوں کا عذر کر دیتے ہیں، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنی غلطی کی کوئی نہ کوئی تعویل پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دربار میں تو کوئی عذر چلنے والا نہیں ہے، تعویل چلنے والی نہیں ہے۔ وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ یہ سب اس کی اندر کی بدماشی ہے، اندر کی خرابی تھی تو یہ سب کچھ ہوا نا۔ اندر کی خرابی کو کون پہچانتا ہے؟ بندہ پہچانتا ہے یا رب پہچانتا ہے؟ لوگوں کے سامنے تو ہم تعویلیں پیش کر دیتے ہیں، عذر پیش کر دیتے ہیں، اللہ اندر کی حالت کو بھی جانتا، اللہ سے کیسے چھپائے گا؟ تو پھر کیا ہے؟ اقرار جرم ہے، یا اللہ میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں، چاہے دنیا کے سامنے کیسا بھی ہو، لیکن اپنے رب کے سامنے اپنی اصلیت کا اظہار کر دے۔ رب کے سامنے بناوٹی باتیں نہ کرے۔ دنیا سے تو ہم بہت بناوٹی باتیں کرتے ہیں، لیکن رب کے سامنے اصلیت کو کھول دے کہ یا اللہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، سب سے گندا، سب سے برا، سب سے گنہگار، سب سے خطا کار میں ہی ہوں، کوئی مجھ جیسا نہیں ہے۔ لیکن یا اللہ معاف کرنا بھی تو تیری صفت ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ بس یا اللہ میں نادم ہوں، پشیمان ہوں، اپنی خطا کا اقرار کرتا ہوں، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ دنیا کے اندر بھی جو آدمی اپنی خطا کا اقرار کر لیتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے، تو جج بھی اس کی سزا میں تخفیف کر دیتا ہے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تو ایسا معاف کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ سیئات کی جگہ حسنات کا اندراج ہو جاتا ہے، اللہ ایسا مٹاتا ہے، ایسا معاف کرتا ہے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں کہ گناہ سے پہلے ہمت، استعمال ہمت، ہمت تو ہے، لیکن اس ہمت کو استعمال کرنا کیسے کرنا؟ اپنے نفس کو آنکھیں دکھانا، شیطان کو آنکھیں دکھانا کہ جا اپنا کام کر، جان چلی جائے گی میں گناہ نہیں کروں گا، جان چلی جائے گی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ بس اتنا سا کہنے سے نفس سیدھا ہو جاتا ہے، اتنا سا کہنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اچھا یہ گناہ کرنے والا نہیں، چلو کوئی اور چلو۔ اتنا کہہ کر تو دیکھ، دل میں ارادہ کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ اللہ کی کیسے مدد آتی ہے۔ تو گناہ سے پہلے ہمت کا استعمال ہے، ہمت کر کے اپنے آپ کو بچانا، اور اگر اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو پھر گناہ کا عذر پیش نہ کرنا۔ گناہ کا عذر اس لیے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ ایک تو گناہ ہے اور ایک گناہ کا عذر ہے۔ یہ جو گناہ کا عذر ہے نا، یہ گناہ سے زیادہ برا ہے،
کیوں؟ یہ خود فریبی ہے، دھوکہ ہے کہ گناہ بھی کر لیا اور اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے رہا ہے. تو عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ جب گناہ ہو گیا اب کوئی تعویل نہیں، کوئی عذر نہیں، اب سیدھا سیدھا اقرار ہے. یہ ہے یا اس کا رب ہے، وہ دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. ارے وہ تو دل کے ارادے پر اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب یہ سچائی کے ساتھ ندامت اور پشیمانی لے کر اللہ کے دربار میں آتا ہے اور اللہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ اندر ہی اندر پسیج رہا ہے، اندر ہی اندر یہ نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے کہ گناہ کیسے ہو گیا، تو ابھی یہ الفاظ بھی ادا نہیں کرنے پاتا توبہ کے، وہ کلمات اس کی زبان پر نہیں آتے، ابھی اتنا بھی نہیں کہتا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ابھی اتنا بھی نہیں کہتا، لیکن دل میں وہ کیفیت آتی ہے، اللہ اس کے الفاظ سے پہلے سے معاف کر دیتا ہے. اللہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ رب بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. دنیا والے تو دھتکار دیتے ہیں نا، دنیا والے تو رسوا کرتے ہیں، لیکن وہ رب رسوا نہیں کرتا، وہ ہمارے عیب کو چھپاتا ہے، اپنی ستاریت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، پھر انتظار بھی کرتا ہے کہ توبہ کرے تو میں معاف کر دوں. وہ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتا، عذاب دینا نہیں چاہتا، اور ہمیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ہمارا رب ہمیں سزا دینا نہیں چاہتا، سزا کے لیے تو ہم خود اس میں گھستے ہیں جا کر. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے آگ روشن کی، اب اس آگ پر پروانے آتے ہیں اور اس میں گرتے ہیں، وہ ان کو ہٹاتا ہے، لیکن وہ پروانے آگ میں آ کر گرتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ کی آگ سے بچاتا ہوں اور تم ہو کے دوزخ کی آگ میں گھسے جاتے ہو. کون فرما رہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. آپ کا ہر قول سچا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ کی آگ سے بچاتا ہوں اور تم گھسے جاتے ہو. تو شامت اعمال ہے نا. تو اللہ تو توبہ کا انتظار کر رہا ہے، پھر بندہ توبہ نہ کرے. اس لیے گناہ ہو جانا انسان سے ہو سکتا ہے، یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو، بشر ہے نا، بشری تقاضے اس کے اندر ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اس گناہ سے زیادہ بری چیز یہ کہ توبہ میں تاخیر کرے، اس سے زیادہ بری ہے کہ یہ توبہ میں تاخیر کرے. اور اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، یہ دائیں بائیں لکھنے والے فرشتے ہیں، تو یہ بائیں طرف یہ گناہ لکھ رہا ہے، تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ ایک پہر کے لیے ٹھہر جاؤ. نیکی تو فوراً لکھ لی جاتی ہے، لیکن گناہ لکھنے میں فرشتے کو ایک پہر کے لیے ٹھہرا دیا جاتا ہے. اب اس میں محدثین نے کلام کیا، ایک پہر کتنا ہے، اس وقت کی مقدار کتنی ہے. بعض نے کہا کہ وہ ایک پہر صبح سے شام تک ہے، بعض نے کہا کہ وہ ایک پہر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہے اتنا وہ ایک پہر ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ اتنا ایک پہر ہے کہ جتنی فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں جتنا وقت اس میں لگتا ہے وہ اتنا ایک پہر ہوتا ہے. لیکن جتنا بھی ہوتا ہے اللہ فرشتے کو روک دیتا ہے کہ ایک پہر کے لیے ٹھہر جا، شاید ہی میرا بندہ توبہ کر لے، لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے. تو وہ رب کتنا مہربان ہے. کیا وہ رب ہمیں سزا دینا چاہے گا؟ کیا وہ ہمیں عذاب دینا چاہے گا؟ یہ ہماری شامت اعمال ہے. اس لیے توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح توبہ کے ٹوٹنے سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے. شیطان ہے نا بہکاتا، ارے ابھی توبہ کر کے کیا کرے گا، تو توبہ کر لے گا پھر تیری توبہ ٹوٹ جائے گی، تو پھر توبہ کا کیا فائدہ. یہ بہکاتا ہے.
توبہ کا ہر حال میں فائدہ ہے۔ آج توبہ کر لی، آج تک کا تو معاملہ صاف ہو گیا، آگے اگر پھر خطا ہو گئی تو 1 دن 2 دن کے گناہ ہوں گے، اگر موت کا وقت آ گیا ساری زندگی کا بوجھ تو نہیں ہوگا۔ توبہ کا نقصان نہیں ہے، توبہ کا فائدہ ہے۔ ارے بھائی ہاتھ میلے ہوتے کتنی دفعہ آدمی ہاتھ دھوتا ہے، بار بار دھوتا ہے نا، تو توبہ ٹوٹ جائے پھر جوڑ لے، ٹوٹ جائے پھر جوڑ لے، لیکن جوڑتا رہے۔ وہ حجاب جو ہے، حجاب، یہ گناہ کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہے، پردے ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ اس حجاب کو ختم کرنے والی چیز، اس دوری کو ختم کرنے والی چیز وہ توبہ ہے۔ فوراً توبہ کرے، فوراً معافی مانگے، اور اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ یہ تو موت تک مہلت ہے نا کہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن اس دھوکے کے اندر نہ پڑے، ہاں ابھی تو لمبی عمر پڑی ہے، چلو آخر وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے۔ تو کسی کو پتا ہے کہ آخر وقت کون سا ہے؟ شاید یہی وقت آخر ہو، تو کون سے وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ توبہ کر لے۔ تو اس لیے نہ توبہ کے ٹوٹنے سے توبہ میں تاخیر کرے، اور نہ زندگی کی امید پر توبہ کو ٹالے کہ بھی تو لمبی زندگی پڑی ہے، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ نہیں بھائی، آج توبہ کر لے، کیا پتہ یہی آج آخری دن ہو، آگے پھر مہلت نہ ملے۔ تو ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک گناہ سے بچنے کے لیے ہمت کی، اور اگر اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، وأکرمنا ولا تہنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرغنا وارغ عنا، وأرغنا وارغ عنا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔
وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.